ورنہ ابھی وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یہاں ابھی بھی ہیں وہ، یعنی مکہ اور جدہ کے درمیان میں ایک فوجی ہسپتال، بہت بڑی ہسپتال، اس میں وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ مجھے شوگر تھی اور میری شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تھی. وہ خود ڈاکٹر ہے بیچارہ، بہت بڑے ڈاکٹروں میں ہے. اور نے کہا میں بڑا پریشان تھا کہ شوگر کی دوائیاں اثر نہیں کر رہی، انسولین اثر نہیں کر رہی. مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہوں، 2 چمچ زیتون کے صبح اور نہار ہوں، جب بستر سے اٹھو نا کلی کرنے سے بھی پہلے آپ نے 2 چمچ پینے ہیں. اور 2 چمچ زیتون جو چائے والے چمچ چھوٹے رات کو سوتے ہوئے پینے ہیں. انہوں نے کہا میں نے الحمدللہ شروع کی، اب نہ انسولین ہے نہ گولیاں، میری شوگر کنٹرول. کیونکہ حضور کا فرمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے نا جی کہ کوئی مجھے ابھی کہے نا کہ یہ رات نہیں ہے میں مان لوں گا، لیکن حضور کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کلوا واتخذوا من آج، اور زیتون کھایا بھی کرو، اس کا تیل لگایا بھی کرو. فإنها من شجرة مباركة، اللہ نے اس کو بڑی برکت والے درخت سے پیدا کیا. انگریز نے مخالفت کی کیونکہ حضور کا فرمان ہے، اور ہم ماشاءاللہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن عمل انگریز کا کرتے ہیں. کلمہ حضور کا ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، چومتے بھی ہیں، انگوٹھے چوم کے حضور کا نام لیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ پتہ نہیں قوم نے کہاں سے نکالا ہے کہ انگوٹھے چومو، یعنی حضور کا تصور کرو وہ بھی انگوٹھے میں. لا حول ولا قوت. اسی بے ادبی پر خدا قیامت میں کہیں پکڑ نہ لے. ناخن اچھی چیز ہوتی تو کاٹنے کا حکم ہوگا. حضور کا تعلق دل سے ہو، آنکھوں سے ہو، یہ انگوٹھے میں کیا تعلق ہے؟ بہرحال تو اصل وجہ کیا ہے کہ قرآن کے اور حضور کے ہر حکم کی مخالفت اس نے ہمیں سکھانی ہے.